آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ کو گرین لینڈ ہر صورت میں چاہیے، بھلے یورپ سے ان کے تعلقات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں۔ یورپی ممالک نے بھی اب اس معاملے کو سیریسلی لینا شروع کر دیا ہے اور کچھ ممالک نے گرین لینڈ میں اپنے فوجی بھی بھیجے ہیں۔ پاکستان کا صدر ٹرمپ کے قریب سمجھے جانے والی ایک فائنینشیل فرم کے ساتھ کیا سمجھوتا ہوا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور کیا اے آئی ٹولز کے جن میں اس وقت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ان کا غیر ضروری استعمال آپ کو ذہنی مریض بنا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مگر پہلے مختصراً ایران کی بات، جہاں کل سے حکومت مخالف مظاہروں کا زور بظاہر ٹوٹ رہا ہے۔ دارالحکومت تہران میں جگہ جگہ حفاظتی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں جن پہ فوج اور پاسداران کے دستے تعینات ہیں۔ آج ممکنہ بیرونی فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر ایرانی فضائی حدود کو لگ بھگ 5 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا۔ ادھر نیو یارک میں ایران کی صورتحال پہ سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ سرکاری سطح پہ ایرانی حکومت نے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد نہیں بتائی ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ مرنے والوں میں سیکیورٹی اداروں کے 100 سے زائد ارکان شامل ہیں، ان میں سے بہت سو کے آج جنازے بھی ہوئے۔ تاہم غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق مرنے والے احتجاجیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنا لہجہ فی الحال بدلا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ سابق ایرانی ولی عہد رضا پہلوی کی ایران میں اس وقت کتنی حمایت ہے۔ بقول صدر ٹرمپ، ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ موجودہ مظاہروں میں شامل ہونے والوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ایران میں مظاہرین کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ جی تو کچھ حد تک کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ یار کچھ ممالک نے ثالثی کی ہے، سعودی عرب کا نام آتا ہے، عمان کا، قطر کا، کہیں کہیں پاکستان کا بھی نام آتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ شاید جنگ نہ ہو، لیکن اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی سے گلف کی طرف ایک پوری امریکن ایئر کرافٹ اسٹرائک فورس روانہ ہے۔ ایبراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اس کے ساتھ ہے، پہنچنے میں ابھی کوئی 6 دن لگیں گے، تو ابھی پکچر باقی ہے دوست، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امریکی فوج، امریکی نیوی ایران کی طرف بڑھ رہی ہے، یورپی افواج جو ہیں وہ گرین لینڈ جا رہے ہیں۔ مطلب کیا دن دیکھنے کو مل رہا ہے، کبھی تصور نہیں، سمجھ نہیں آتی یار، سمجھ نہیں آتی۔ جرمنی نے کوئی 13 فوجی بھیجے ہیں، فرانس کے جو صدر ہیں ایمینوئل میکرون بہت سخت بیانات کے ساتھ انہوں نے بھی کچھ وہاں پر فوج بھیجی ہے۔ سویڈن، ناروے، ایسٹونیا بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یو کے نے ابھی تک 1 ملٹری افسر بھیجا ہے۔ یہ میں مذاق نہیں اڑا رہا یہاں پر، کیونکہ یہ ابھی ابتدا ہے اور یہ ایک سگنل ہے۔ اچھا، یورپی ممالک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری وہاں پر مشقیں ہو رہی ہیں، یہ ایک آپریشن آرکٹک انڈیورنس کا ہے، اس میں ایک فوجی حصہ لے گا، اس میں ایک ایگزیکٹلی رائٹ۔ تو لیکن یہ ہے ایک سگنل ٹو دا یو ایس۔ اچھا، سگنل دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ پچھلے روز گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ گئے امریکہ، واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں ٹرمپ سے تو ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ آپ اس لیول کے نہیں ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے ملاقات کی، اور جب ملاقات سے نکلے اور وہاں پر پریس کانفرنس ہوئی تو واضح الفاظ میں ڈینش وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ تلا ہوا ہے گرین لینڈ پر قبضے کرنے پر۔ تو معاملہ ابھی کافی گھمبیر ہے۔ اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ مطلب گرین لینڈ پر کیوں کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ؟ ہمیں کیا وہ رسک کھیل رہا ہے کہ گرین لینڈ بھی لینا ہے تاکہ پورا نارتھ امریکہ کا کانٹیننٹ بن جائے؟ نہیں، پہلے سب سے پہلے ایک غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نارمل میپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ گرین لینڈ بہت ہی بڑا، یہ والا نہیں یار، وہ مووی والا، وہی والا لے آؤ، تو آپ کو لگے گا کہ دیکھیں گرین لینڈ کتنا بڑا ہے، افریقہ سے بھی بڑا ہے۔ یہ اس کا اصل سائز نہیں ہے۔ اصل سائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سعودی عربیہ سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، اور انڈیا یا تقریباً پورے انڈین سب کانٹیننٹ سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ میپ فلیٹ ہوتے ہیں
تو ان میں آپ کو رقبے کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا اہم ہے, بعد میں ہم اس پر آئیں گے. اچھا, نمبر 1 ریزن ظاہر ہے قدرتی وسائل. گرین لینڈ جو ہے وہ ریئر ارتھ مٹیریلز میں کافی رچ ہے. اگر وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ علاقوں میں جہاں پر آف شور ڈرلنگ اور گیس کا کام ہو رہا ہے, یہاں پر کوبالٹ, لیتھیم, نیوڈائمیم وغیرہ بھی موجود ہیں. وہاں تک رسائی تھوڑی سی مشکل کام ہے کیونکہ برف کے بیچ میں آپ کو ڈرلنگ کرنی ہوگی. اس وقت تقریباً دنیا کی جو کل ریئر ارتھ پروڈکشن ہے اور پروسیسنگ ہے 60 سے 90% چین کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو اور بالخصوص ٹرمپ کو ریئر ارتھس کی بہت لالچ ہے, اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی ایڈوانسڈ الیکٹرانکس ہیں, جتنے بھی ایڈوانسڈ ملٹری ٹیک ہے, گرین ٹیکنالوجیز ہیں, ان منرلز کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن صرف وسائل کی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یار کیا 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی پراپرٹی کی جو سب سے اہم ہوتی ہے, وہ کہے گا لوکیشن, لوکیشن اور لوکیشن. تو گرین لینڈ کی لوکیشن بھی انتہائی اہم ہے. اگر ہم دوسرے میپ پر جائیں تو کیونکہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, یہ آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, برف پگھل رہی ہے, تو 2 نئی میریٹائم ٹریڈ روٹس کھل رہے ہیں. ایک ہے اوپر والی جو بلو لائن آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ناردرن سی روٹ. یہ تقریباً اگر ہم نیکسٹ میپ پر جائیں میں آپ کو دکھا سکوں, یہ رشیا کے نارتھ سے گزرتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ تھرو دا آئس یورپ اور کینیڈا, امریکہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. دوسرا جو روٹ ہے نارتھ ویسٹ پیسیج ہے ریڈ میں, جو کینیڈا کے ٹائم سے پوچھ رہے تھے, اس پر ہم بعد میں آئیں گے. اب اگر آپ دیکھیں وہ جو لال لائن ہے, اب اس وقت جو موجودہ روٹ ہے وہ ہے کہ اگر چین سے کشتی چلتی ہے, فرض کریں ڈانجنگ چین سے, تو وہ جائے گی ساؤتھ چائنا سی سے گزرتے ہوئے ہے, بیچ میں آئیں گے ملاکا اسٹریٹس جو ایک چوک پوائنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ چین کافی سینسیٹیو ہے اس کے بارے میں. پھر بھارت کے ساحل سے گزرتے گزرتے باب المندب ایک اور چوک پوائنٹ, پھر سویز کنال تیسرا چوک پوائنٹ, پھر میڈیٹرینین سی اگر آپ اوپر جائیں وہاں سے اسٹریٹس آف جبرالٹر سے گزرتے گزرتے آپ پہنچیں گے فرض کریں روٹرڈیم یا ایمسٹرڈیم, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو تقریباً 11,000 ناٹیکل مائلز کا سفر کرنا پڑے گا, اور اس سفر میں آپ کے کوئی 22 دن لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ اوپر کا روٹ جو بلو میں ہے, یہ روٹ تقریباً 8,000 ناٹیکل مائلز کا ہے, اور یہ آپ 10 سے 12 دن میں آپ آدھے وقت کا مطلب ہے آدھا خرچہ. اب یہ روٹ پہلے بھی استعمال ہوا ہے لیکن صرف موسم گرما میں جب وہاں پر برف نہیں ہوتی. 2021 میں پہلی بار ایک رشین شپ نے ونٹر میں اس کو کراس کیا ایک آئس بریکر کی مدد سے. اب کیونکہ برف پگھل رہی ہے تو یہ روٹ آنے والے دہائیوں میں انتہائی اہم ہو جائے گا. اور اگر آپ ایک بار پھر وہ جو میپ پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین لینڈ بالکل بیچ میں آتا ہے ان دونوں روٹس کے. اچھا, جو دوسرا روٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے امریکہ کے لیے, بیکاز یہ بالکل نارتھ امریکہ کے اوپر سے گزرتا ہے, تو وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اگر میں آئس میلٹ ہو تو گرین لینڈ کے راستے سے رشین سب مرینز, رشین ٹریڈ یا چائنیز سب مرینز وہاں پر پہنچ سکے. اب اگر گرین لینڈ پر یو ایس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ جبھی بھی چاہیں ان سارے ٹریڈ روٹس کو بلاک کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوئے ہیں. آپ ایشیا میں لے لیں, آپ آسٹریلیا لے لیں, افریقہ لے لیں, ساؤتھ امریکہ لے لیں, کہیں جو فائنل فرنٹیئر جو آخری جگہ بچی ہے جو مکمل طور پر ایکسپلائٹ نہیں ہوئی وہ کیا ہے؟ آرکٹک ریجن. آرکٹک ریجن میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30% جو دنیا کی جو ٹوٹل گیس سپلائی ہے جو ابھی ٹیپ نہیں ہوئی وہاں پر ملے گی. 15% دنیا کی پوری تیل کی سپلائی جو ابھی تک ایکسپلائٹ نہیں ہوئی وہاں ملے گی. اگین یہاں پر ریئر ارتھس بھی آپ کو ملیں گے, آپ کو منرلز بھی ملیں گے, آپ کو میٹلز بھی ملیں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ فشریز ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ مور امپورٹنٹلی جس ڈائریکشن میں دنیا جا رہی ہے, دنیا کے جو تازہ پانی کے ذخائر ہیں 20% آپ کو اسی خطے میں ملیں گے ان دا فارم آف آئس. گوئنگ فارورڈ دس ول بیکم اے اسٹریٹجک ریسورس. تو
وسائل کے لحاظ سے, ٹریڈ کے لحاظ سے یہ بہت ہی قیمتی ریئل اسٹیٹ ہے. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ ہے گرین لینڈ کی جیوگرافیکل پوزیشننگ اسٹریٹجی کے لحاظ سے. اب اگر وہ آخری میپ ہم دکھائیں جی, یہ اب نارمل فلیٹ میپ میں آپ اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ دیکھیں لیفٹ پر ہے کینیڈا اور امریکہ یعنی نارتھ امریکہ, رائٹ, بیچ میں لال میں گرین لینڈ ہے, دوسری طرف کیا ہے, رشیا اینڈ چائنا اینڈ obviously جو بھی ایشیا ہے. اب اگر فرض کریں روس سے ایک بلسٹک میسائل فائر ہوتا ہے تو وہ یہی روٹ لے گا, مطلب کہ بلسٹک میسائل ایک آرک میں جاتے ہیں نا, پہلے اوپر اور پھر ایک دم نیچے, وہ آرک گرین لینڈ کے اوپر سے ہے. مطلب کہ فیوچر میں کوئی بھی میسائل ڈیفنس سسٹم آپ کو لگانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ اسرائیل کی آئرن ڈوم ہے, تو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے گولڈن ڈوم چاہیے. گرین لینڈ کے بغیر آپ اس گولڈن ڈوم کا کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. ظاہر ہے کیونکہ گرین لینڈ ایک نیٹو پارٹنر ہے, امریکن ملٹری پریزنس بھی ہے وہاں پہ. تھول ایئر بیس پر امریکہ کا ایک بہت بڑا ریڈار سسٹم ہے جو ایک ارلی وارننگ سسٹم ہے کہ کچھ سیکنڈ پہلے ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے اگر روس یا چین سے کوئی بھی میسائل فائر ہو رہا ہے, لیکن وہاں پر میسائل ڈیفنس اس وقت نہیں ہے. تو اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پورا میسائل ڈیفنس سسٹم بنائے تو ان کے انٹرسیپٹرز ان کو گرین لینڈ میں ہی لگانے ہوں گے. تو یہ جو ہم اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ پاگل ہے, گرین لینڈ لے کے کیا کرے گا, تو اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی ہے, اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ گرین لینڈ پر نظریں آئی ہیں. 2019 میں ٹرمپ نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ یار یہ مجھے چاہیے, لیکن پھر بہت کچھ ہو گیا, وہ بھول گئے. 110 سال پہلے امریکہ کی نظریں ہیں گرین لینڈ پہ. 1910 میں امریکن ایڈمنسٹریشن نے پہلی بار ڈنمارک سے کہا کہ اگر آپ ہمیں گرین لینڈ دے دیں تو بدلے میں فلپینز کی جو امریکن کالونی تھی اس زمانے میں, اس میں آپ کو کچھ جزیرے دے سکتے ہیں تاکہ ایشیا سے تجارت آسان ہو جائے. دوسری جو عالمی جنگ ہے اس کے دوران امریکن ایئر فورس نے گرین لینڈ کو یورپ اور امریکہ کے درمیانی ایئر بیس کے طور پہ بہت زیادہ استعمال کیا. جنگ کے بعد دوبارہ ڈنمارک کو پیشکش کی گئی کہ $10 کروڑ کا سونا لے لو اور گرین لینڈ ہمیں دے دو. ڈنمارک نے بس اتنا کہا کہ آپ ایک ایئر بیس بنا لیں اور باقی بھی آپ کو ضرورت ہو ہم آپ کو ویلکم کریں گے, لیکن ملکیت کے کاغذات ہم آپ کو نہیں دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی ڈنمارک نے 1917 میں جو کیریبین ہے وہاں اپنے 3 جو جزیرے تھے امریکہ کو $2.5 کروڑ سونے کے بدلے دے دیے تھے. امریکہ نے کہا تھا یار پاناما کینال بنائیے, اس کی حفاظت کے لیے چاہیے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے 2.5 کروڑ دو اور لے لو. تو وہی اس وقت بیچ دیے اس نے اپنے علاقے ڈنمارک نے, لیکن گرین لینڈ نہیں بیچ رہا. یار یہ تو زیادتی نہیں, اب ایسا تو نہیں ہے نا یار, اس کی مرضی ہے کہ وہ جو بیچنا چاہے یا نہیں بیچنا چاہے. اگر میں نے آپ کو اپنی گاڑی بیچی ہے 10 سال پہلے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر بھی بیچو, تو یہ تو میرا حق ہے نا. امریکہ بڑا بھائی ہے نیٹو کا, کچھ تو ویسے یہ بڑا مزیدار یہ گیم یہ ہے کہ فائنلی یورپ کے کچھ سمجھ آنے لگی ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. ابھی میں کچھ پولز پڑھ رہا تھا تو تقریباً اس وقت 20% یورپین کہتے ہیں کہ یار اتحادی تو دور کی بات, یہ تو کھلے ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے گا. یار ایک طرف ٹرمپ ایک طرف پوتن, ہو سینڈوچ بن گیا یورپ. اور یہ بات پوری طرح سمجھنے میں کم از کم 5 سال کہیں نہیں گئے. وقفہ لے لیں.